جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ آج بھی ہم بلوچستان کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو آج ہم بات کریں گے وہ ہم ان پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیشہ سے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جتنے بھی وہاں پہ بلوچ ہیں یا جوان جتنے بھی ہیں ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اور خود اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ناظرین مطلب دوسروں کو یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم مطلب اپنے جتنے بھی بلوچ بھائی ہیں، جتنے بھی بلوچ ہماری خواتین ہیں، ان کے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن اصل میں وہ خیر خواہ نہیں ہوتے. خود ابراڈ کے مزے جو ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیتے ہیں اور ان کو احساس مریموں کا نعرہ رونے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ رونا جو ہے وہ روئیں. تو انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے. بابر بھائی آج جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. بابر بھائی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جتنے بھی پروپیگنڈا اکاؤنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی دہشت گرد تنظیموں کے باہر سے بیٹھ کے اکاؤنٹ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جتنے بھی یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں یہ اصل میں کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی بالکل پاکیزہ. دیکھیں گے جتنے بھی اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اپنے دیکھنے والے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ ان اکاؤنٹس کا بلوچستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ اکاؤنٹس دہلی سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یہ اکاؤنٹس قندھار سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یہ اکاؤنٹ سنگاپور سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یہ اکاؤنٹس جو ہے نا یورپین دوسری کنٹریز سے جو ہے نا آپریٹ ہو رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کا پروپیگنڈا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پینک مچانا ہوتا ہے. انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا غلط انفارمیشن دینی ہوتی ہے، انہوں نے لوگوں کو ڈس انفو دینی ہوتی ہے، انہوں نے پاکستان کی ریاست کا جو امیج ہے اسے خراب کرنا ہوتا ہے. یہ سارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ایجنٹس ہیں جو انڈیا میں بیٹھ کے، سنگاپور میں بیٹھ کے، کابل میں بیٹھ کے، قندھار میں بیٹھ کے اور یورپین کنٹریز میں بیٹھ کر اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دیکھیں اب جو دنیا ہے وہ بڑی جو ہے نا ماڈرنائز ہو چکی ہے. 5th جنریشن وار کے بعد اب 7th جنریشن وار کا ایرا ہے. 7th جنریشن وار جو ہے نا وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جانی، وہ بموں سے نہیں لڑی جانی، وہ جیٹ طیاروں سے نہیں لڑی جانی. ویسے بھی ان کے جیٹ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کے جیٹ اڑتے نہیں ہیں، پہلے گر جاتے ہیں، اور ان کے جو پائلٹس ہیں وہ بیچارے بھی جو ہے نا کسی کام کے نہیں رہتے. لیکن اب وہ 7th جنریشن وار میں انڈیا نے دیکھیں ابھی جب سے ایکس نے اپنی لوکیشن پرائیویسی لوکیشن آن کی ہے تو یہ بات دنیا کو واضح ہو گئی کہ پوری دنیا میں جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لوگوں کو جو غلط معلومات دی جاتی ہے وہ ہندوستان سے دی جاتی ہے. ہندوستان جو ہے اس کی آبادی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ آبادی ہے وہاں پر، تقریباً 2 ارب سے زائد وہاں پر انسان ہیں. وہاں پر بنیادی سہولیات نہیں ہیں. ان کی حکومت جو ہے نا اپنی جو عوام ہے اسے کمپنسیٹ نہیں کر سکتی، اسے انٹرٹین نہیں کر سکتی ہے، اسے فیسلٹیز نہیں دے سکتی ہے، بیسک فیسلٹیز نہیں دے سکتی ہے. تو اس نے اپنے مائنڈ کو جو ہے نا ایک نیگیٹیوٹی کی طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے. اب انڈین گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس طرح کے فیک اکاؤنٹس بنواتی ہے، اور کیونکہ اپنی ناکامی اور اپنی ہزیمت اور اپنی ذلت چھپانے کے لیے دنیا کی طرف انگلیاں اٹھانا اس نے شروع کر دیا ہے. ہمارا تو دیکھیں ابدی اور ازلی دشمن ہے ہندوستان. تو اسے پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے. یہاں پر لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. یہاں پر جو ہے ماضی میں احساس محرومی کے نام پر لوگوں نے جو ہے نا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے. تو اس نے ایک سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر بلوچوں کے نام کے اوپر، بلوچستان کے لوگوں کے ناموں کے اوپر جو ہے نا اکاؤنٹس بنائے ہوئے. اب دیکھیں وہ اتنا شاطر ہے بھارت کہ اسے پتہ چلا کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ تھوڑی انبن چل رہی ہے، جو حکومت میں نہیں. اگر حکومت میں ہوتے تو وہ اس ٹائم اسٹیٹ کے سب سے بڑے جو ہے نا حامی ہوتے، لیکن انہیں پتہ چلا کہ اب وہ حکومت میں نہیں ہے اور ان کی تھوڑی انبن چل رہی ہے، اور ان کے جو زیادہ تر سپورٹر ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ گلٹ فالوئنگ رکھتے ہیں، وہ باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانیز ہیں. انہیں بھی سمجھ نہیں ہے ایک شخص کے اوپر وہ اپنا دین ایمان لے آئے، تو انہوں نے اس سیاسی جماعت کے نام کے اوپر اکاؤنٹس بنا کر پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی. سیم بلوچستان کے کیس میں انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر بلوچوں کے نام پر اکاؤنٹ بناتے ہیں، بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. انہوں نے بلوچوں کے نام پر فیک اکاؤنٹس بنوائے. مقصد صرف ایک ہی ہے، پروپیگنڈا کرنا. مقصد صرف یہی ہے پاکستان کے امیج کو خراب کرنا. مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو 65% جو ہے پاکستان کی پاپولیشن یوتھ کی ہے اسے گمراہ کرنا.
چند اکاؤنٹس جو ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے جینین اکاؤنٹ ہے, ہمارے ریئل اکاؤنٹ ہیں, وہ اسائلم کو جو ہے نا اپنا کنفرم کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ جو فارن فنڈنگ ہے اسے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں, وہ جو ہے نا دہشت گردوں کے سہولت کار بن کر دہشت گردوں کی جو سمپتیز ہیں, ہمدردیاں ہیں, وہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ بات بالکل کلیئر ہے. میں نے آپ کو ڈیٹیل میں یہ اس لیے بتایا کیونکہ اس کے پیچھے 3-4 وجوہات ہیں, 3-4 متحرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ فیک اکاؤنٹ ہے وہ ہندوستان اپنا نیگیٹو امیج چھپانے کے لیے, پاکستان کی جو ہے نا ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے کرتا ہے. چند لوگ اپنے اسائلم کنفرم کرنے کے لیے, فارن فنڈنگ کے لیے کرتے ہیں. اور تیسرا, جس طرح سے پاکستان دنیا میں ترقی کر رہا ہے, جس طرح سے پاکستان دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے, یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا, تو یہ 7 جنریشن وار کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. سر آپ کچھ انکشافات آج کرنے والے تھے کچھ ایسے اکاؤنٹس کے بارے میں جو خود, جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں یہ کہا کہ خود تو ابراڈ چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ایک غلط ٹریک پہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر لیتے ہیں, چاہے وہ اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کریں, چاہے وہ اپنے ویڈیو جو بیان کے ذریعے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کریں, اور ڈفرینٹ جو پروپیگنڈاز کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی مطلب جو خواتین ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, اور اسپیشلی مطلب جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. جی میں بالکل سمجھ گیا. آپ کا اشارہ جو ہے وہ ایک بگوڑی کی طرف ہے جو بھاگ کر امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں میں ایک بات کروں کہ ہم ماں بہن بیٹیوں والے ہیں, اور ہمارے لیے ماں بہن بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کے لیے اپنی جانیں بھی دے سکتے ہیں, چاہے وہ میری بہن پاکیزہ ہو, چاہے وہ میری بہن مروہ ہو, چاہے وہ میری بہن سلمیٰ خان ہو, چاہے وہ میری بہن تانیہ بازئی ہو. ہم ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں, اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے, بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی بھی. میں پشتون ہوں, ہماری روایات ہیں, ہم اپنی ماؤں بہنوں کو جو ہے نا سنبھال کے رکھتے ہیں, ان کی عزت کی فکر کرتے ہیں. اپنی ماؤں بہنوں کو ہم روڈوں پر نہیں چھوڑتے کہ وہ جا کر امریکہ میں جو ہے نا درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر بغیر دوپٹوں کے درختوں کے پتے گرا کر ویڈیوز بنائیں. اس خاتون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں خواتین کو اکثر ڈسکس نہیں کرتا ہوں, لیکن کیونکہ اس نے میری ایک بہن ہے, اس کے اوپر اس کو ٹارگٹ کیا ہے, اور مسلسل جو ہے نا یہ میرے خلاف باتیں کرتی رہتی ہے. جب میں جواب دیتا ہوں تو یہ رو کر ویڈیوز بنانے لگ جاتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا, میرے خاندان کو کچھ ہوا, تو اس کا ذمہ دار بابر یوسفزئی ہوگا. بابر یوسفزئی ایک پڑھا لکھا اور ایک سلجھا ہوا انسان ہے. بابر یوسفزئی تمہارا مقابلہ کرے گا. بابر یوسفزئی یہ تم نے اینٹی اسٹیٹ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہو, انشاءاللہ ہمیشہ اس کو کاؤنٹر کرے گا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی اس نے کوشش کی کہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ, یہ نفرت کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. یہ چاہتی تھی کہ انہیں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے اندر نامینیٹ کیا جائے, نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں ان کو بلایا جائے, لیکن ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی. نالائق قسم کی انسان تھی. بلوچستان یونیورسٹی سے جو ہے نا پرائیویٹ جو ہے نا بی اے بی ایس سی کر رہی تھی, تو اسے جو ہے نا اگنور کیا گیا, اسے ہر بار ریجیکٹ کیا گیا. ایک تو اس کے اندر اس کی نفرت بھری ہوئی ہے. دوسری, ان کا پورا خاندان جو ہے نا جیو آر کالونی میں رہتا ہے, سرکاری گھروں میں رہ رہے ہیں, سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا کسی کے خاندان کے اوپر, لیکن اگر آپ میرے اوپر انگلی اٹھائیں گی, اگر آپ میرے اوپر پتھر پھینکیں گی, میں آپ کی طرف اینٹ پھینکوں گا. اینٹ نہیں پھینکوں گا, یہ جو پہاڑوں سے تودے گرتے ہیں, یہ پہاڑوں کا پورا تودا اٹھا کر آپ کی طرف پھینکوں گا. سرکاری گھروں میں رہ رہے ہیں, سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں, سرکاری مراد لے رہے ہیں, اور پھر بات کرتے ہیں پاکستان کے اوپر, پاکستان کی ریاست کے اوپر. تم تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو. کس طریقے سے تم امریکہ گئی ہو وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تم جب امریکہ گئی ہو, جب تم پیدا نہیں ہوئی تھی, اس ٹائم بابر یوسفزئی امریکہ گیا تھا, اور بابر یوسفزئی کے وہاں پر بھی پی آر ہیں, اور انشاءاللہ تم یہ رزلٹ دیکھو گے کہ بابر یوسفزئی وہ تمہارا اسائلم کنفرم نہیں ہونے دے گا وہاں پر انشاءاللہ. تم بابر یوسفزئی پہ انگلی اٹھا رہی ہو. اللہ اعلان کہہ رہا ہوں کہ اتنی میری بھی وہاں پر پی آر ہے, اتنا میرا بھی وہاں پر تعلق ہے, وہاں کے جو ہے نا لوگوں سے میرا بھی تعلق ہے. تمہاری پی آر وہاں پر اسائلم کنفرم نہیں ہوگی. ہماری بیٹیوں کے اوپر, مروہ 13 سال 14 سال کی بیٹی ہے, میرا بیٹا اتنی عمر کا ہے, تم اس کے اوپر انگلی اٹھاتی ہو, اس کے کردار پر انگلی اٹھاتی ہو. کیوں انگلی اٹھا رہی ہو؟ وہ تمہیں ایکسپوز کر رہے ہیں. تم لوگوں نے جو بلوچستان کی بچیوں کا ایک نیگیٹو امیج دنیا میں بنایا تھا, تمہارا وہ نیگیٹو امیج انہوں نے واڑ کے رکھ دیا ہے. جو ایک بیانیہ بنایا تھا مارنگ کی شکل میں, سمیدین کی شکل میں, اس بچی نے آ کر کہا ہے کہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہمیں کوئی نہیں ورغلا سکتا. اتنی تم لوگوں میں شرم نہیں ہے. تم جو ہے جا کر بچیوں کو خودکش بنانے کی ترغیب دیتی ہو, انہیں یہ تعلیم دیتی ہو کہ خودکش بنو, ریاست کے خلاف بنو. مروہ ہو, پاکیزہ ہو, سلمیٰ ہو, تانیہ ہو, وہ تو بچیوں کو یہ بتا رہی ہے تعلیم حاصل کرو, اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو. ان کے اوپر اٹھا کر تم فالتو سیدھے جو ہے نا پوسٹرز بناتی ہو. جتنے بھی ہیں یہ, جتنے بھی بنا رہے ہیں, دیپک نیکی نے بھی آج جو ہے نا مروہ کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے. دیپک نیکی کے بھی خاندان کا, بہن کا, بیٹی کا میں ریکارڈ نکالتا ہوں اور پوری دنیا کے سامنے لاؤں گا کہ تم کس نیچ خاندان سے تعلق رکھتے ہو. تمہارا تعلق جو ہے نا ہندو بنیا کدھر سے ہے. تم ہماری ماؤں بہنوں پر انگلیاں اٹھاؤ گے اور ہم خاموش بیٹھیں گے. خدا کی قسم تمہارے گلے یہ زبان تمہارے حلق سے کھینچ کر نکال لیں گے. تم ہوتے کون ہماری ماں بہن بیٹیوں پر بات کرنے والے؟ یہ پاکستان کی بیٹیاں, یہ پاکستان کی بات کر رہی ہیں, یہ حق کی بات کر رہی ہیں, یہ سچ کی بات کر رہی ہیں. ہم ان کے پیچھے, ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں. کیا لوڑی اس کی کیا حیثیت ہے؟
قادر بخش کا بیٹا ہے, قادر بخش نے کس طریقے سے ڈاکٹر مالک کے پاؤں پکڑ کر جو ہے نا اس سے اسکالرشپ کے لیے اس کی منتیں کی تھی, پھر اب جا کر کیا لوڑی بیٹھ گیا ہے ناروے میں, اور وہاں سے ہمیں جو ہے نا بتاتا ہے اور ہمیں جو ہے نا انسانیت کے درس دیتا ہے, دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے, دہشت گردوں کا فیسیلیٹیٹر بنا ہوا ہے. ایک کی بھی اسائلم کنفرم نہیں ہوگی انشاءاللہ. یورپی یونین کو تم ٹیگ کرو گے, ہم انشاءاللہ یورپی یونین کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ نارویج گورنمنٹ کو بھی ہم لکھیں گے, ہم انشاءاللہ جو ہے نا ہیومن رائٹس والوں کو بھی لکھیں گے, ہم جو ہے نا دنیا کی ان تمام آرگنائزیشنز کو لکھیں گے جن آرگنائزیشنز کو تم مینشن کرتے ہو, ٹیگ کرتے ہو, اور انہیں تمہاری حقیقت بتائیں گے. کسی ایک کی بھی اسائلم کنفرم نہیں کرنے دیں گے. کسی ایک نے بھی اگر کسی بھی ایک میرے کلیگ کے اوپر, میرے ٹیم ممبر کے اوپر انگلی اٹھائی ذاتیات کی, انشاءاللہ اس کا جواب بابر یوسف سے ہی دے گا اسے. سر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, اور میں کہوں کہ ہر بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے جوان رہتے ہیں, چاہے ہمارے وہ بھائی ہیں, ان کا جذبہ آپ کی طرح ہونا چاہیے. اور یقیناً بہت سے ایسے میں کہوں کہ غیرت مند ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ مطلب جو ہماری خواتین جو اسپیشلی بلوچ ہیں, جو گھروں میں ان کو ہونا چاہیے بٹ وہ روڈوں پہ نکل آتی ہیں, تو ان کے گھر والوں پہ میں تھوڑا سا حیران ہوں, یا ان کے بھائیوں پہ حیران ہوں کہ مطلب وہ کیسے اپنی خواتین کو جو اتنا فری ہینڈ دے دیتی ہیں کہ وہ کبھی امریکہ پہنچی بھی ہوتی ہے, کبھی کام پہنچی بھی ہوتی ہے, کبھی کام پہنچی بھی ہوتی ہیں. تو سر جہاں پہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کی بات کی, اگر آپ یہ بھی بتائیں کہ BSO جیسی جو تنظیمیں ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کی ذہن سازی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ذہن سازی کرنے کے بعد ان کو دہشت گرد تنظیموں, جو جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں یہ لوگ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں؟ دہشت گردوں کی نرسریاں ہیں, تعلیم تھوڑی دیتی ہیں. جب بچہ یہاں سے کوئی بلوچ بچہ, کوئی میرا پشتون بچہ, کوئی میرا اسٹوڈنٹ, میرا کوئی بلوچستان کا بچہ وہ FSC کر کے جاتا ہے, یہ اس کو پہلے دن سے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے اپنے سرکلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آئیں, ہم آپ کو جو ہے نا آپ کے من پسند ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن دلانے کی کوشش کریں گے, ہم آپ کو جو ہے نا آپ کی اٹینڈنس شارٹ ہوگی, آپ کو ایگزام میں بٹھانے کی کوشش کریں گے, آپ کا کوئی پروفیسر لیکچرار اگر آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے, اس کا رویہ صحیح نہیں ہے, ہم اسے جو ہے نا پریشرائز کریں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, فیور کریں گے. مطلب بچے کو تعلیم سے دور کر کر اس کو اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ یونیورسٹی میں یہ مظاہرے کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں یہ کلاسز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, مظلوم اور معصوم پروفیسر اور لیکچرار ایک استاد کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, تو اس بچے کا تھوڑا رجحان ان کی طرف جاتا ہے. پھر یہ اس بچے کی جو ہے نا جسے آپ بولیں کہ ذہنی طور پر اس کو تیار کرتے ہیں دہشت گردوں کے لیے. کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا جانا ہے, آپ نے اس طرح کے نعرے لگانے, اس طرح کے سلوگن لگانے. فرسٹ فیز میں یہ نعرے لگواتے ہیں, سیکنڈ فیز میں یہ کلاسز کا بائیکاٹ کرواتے ہیں, تھرڈ فیز میں یہ یونیورسٹی بند کرواتے ہیں, فورتھ فیز میں جو ہے نا یہ ان کو جو ہے نا دہشت گردانہ سرگرمیوں کی طرف لاتے ہیں, روڈ بند کرواتے ہیں, پھر ان سے جو ہے نا کرائم کرواتے ہیں, پھر ان سے ٹارگٹ کلنگ کرواتے ہیں. BSO ہو یا BSO جیسی جتنی بھی تنظیمیں ہیں, یہ جتنے بھی سرخیں ہیں, میں سرخوں کو کلیئر کہتا ہوں, یہ جتنے بھی سرخیں ہیں یہ سارے جو ہے دہشت گردی کی ترغیب دیتے ہیں, یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. یہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا ریاست کے خلاف بات کرنی ہے. آج تک انہوں نے کسی بچے کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. BSO جیسی جتنی بھی تنظیمیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, BSO کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, جتنے بھی آپ کو دہشت گرد ملیں گے ان کا تعلق آپ کو BSO سے ملے گا. اللہ نظر کا تعلق BSO کا چیئرمین رہا ہے, دہشت گرد. بشیر زیب کا تعلق BSO کا چیئرمین رہا ہے, دہشت گرد. یہ ابھی جو زبیر مارا گیا اس کا تعلق دہشت گردوں کی دہشت گردی کارروائی میں مارا گیا نا, دنیا نے دیکھا نا, سیکورٹی فورسز پہ اٹیک کیا, BSO سے تعلق تھا. تو BSO جیسی جتنی تنظیمیں یہ دہشت گردوں کی نرسریاں ہیں. میں اپنی یوتھ سے, اپنی نوجوان نسل سے, اپنے پاکستان کے بچوں سے, اپنے بلوچ بچوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, خدا را ان کے جھانسے میں مت آئیں, اس طرح کی کسی آرگنائزیشن کو نہ سپورٹ کریں, نہ جوائن کریں. اپنے یونیورسٹی جائیں, اپنے انسٹیٹیوٹ جائیں, اپنی تعلیم حاصل کریں, تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کا فخر بنیں, اپنے ماں باپ کا نام بلند کریں. جب یہ آپ کو ورغلاتے ہیں, آپ ان کے ورغلانے میں جب ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, اگر آپ مسنگ ہوتے ہیں, اگر آپ کسی دہشت گردی کیمپ کو جوائن کرتے ہیں, اگر آپ جا کر دہشت گردی کارروائی میں مارے جاتے ہیں, تو آپ کا خاندان, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی ہرٹ ہوتے ہیں اور ساری زندگی اس تکلیف کو سہتے ہیں. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو ہے نا آپ کے نام سے صرف ایک بیان چلاتے ہیں, اس کے بعد نہ یہ آپ کے ماں باپ کو پوچھتے ہیں, نہ آپ کے بہن بھائیوں کو پوچھتے ہیں, نہ آپ کے خاندان کو پوچھتے ہیں. یہ تکلیف صرف آپ کے ماں باپ پر گزرتی ہے, آپ کے خاندان پہ گزرتی ہے. خدا را ان کے جھانسے میں نہیں آئے, ان کی سازشوں میں نہیں آئے, اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. سر لاسٹ کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گے, اگر آپ شارٹلی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں کہ ابھی ریسنٹلی بہت سے ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں جو افغانستان سے اور انڈیا سے جو ہیں وہ آپریٹ بھی ہو رہے ہیں, اور ان اکاؤنٹ سے کافی زیادہ مطلب اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ چلی ہیں کہ بانی پیٹیائی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل میں یہ کر دیا تو وہ کر دیا. اس کی حقیقت ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا. نہیں, یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہندوستان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ ہندوستان کی طرف سے جو ہے نا پاکستان میں انتشار پھیلانے کی ایک سازش ہے. یہ افغانستان کی طرف سے, افغانستان کے کچھ اکاؤنٹ سے وہ چلا رہے ہیں لگاتار.
پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. کل جیل انتظامیہ کا موقف آ گیا ہے, بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور وہ صحت مند ہیں, ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ صرف افواہیں ہیں. اور یہ اب ہندوستان جو ہے نا, آپ نے دیکھیں ان کی نیوز چینلز جو ہیں ان کا بچکانہ پن دیکھیں, ان کی جو ہے نا اتنا وہ غیر پروفیشنل لوگ ہیں کہ وہ جس طریقے سے بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے تو یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ بانی پی ٹی آئی کا مزار لاہور میں بنایا جائے گا یا اسلام آباد میں بنایا جائے گا. وہ اس طرح کی خبریں چلا رہے تھے. تو یہ میرے خیال میں نان سیریس ایشو ہے اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی اختلاف ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, ان کے اوپر کیسز ہیں, کرمنل کیسز ہیں, ان کے اوپر جو ہے نا پاکستان کے قانون کو اور آئین کو نقصان پہنچانے کی کیسز ہیں, وہ کیسز چل رہے ہیں. لیکن کبھی بھی جو ہے نا ایسی بات نہ تھی نہ ایسی بات ہے. کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, کوئی انہیں مارنا نہیں چاہتا. عدالتوں کو فیس کریں, اپنے کیسز کو فیس کریں, اپنے کیسز کا وہ جو ہے نا مقابلہ کریں. باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہندوستان نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے اور وہ پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتا تھا. اور یہ دیکھیں کہ جو اس تنظیم, اس سیاسی جماعت کے جو اکاؤنٹس ہیں جو ہندوستان کو بڑا فیور کرتے ہیں, ایک جیسے کہ جو ہے نا کچھ دنوں پہلے ایک بھارت کے جو ہے نا ایک آرمی آفیسر نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا پاکستان میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ خود جو ہے نا وہاں پر ریاست کو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اس کی ٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے. تو اب اس جماعت کے کارکن جو ہے انہیں بھی سوچنا چاہیے ہوگا, انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان نے ان کے بانی کو مار دیا, اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. میں اس طرح کے پروپیگنڈے کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ریاست ہو یا حکومت پاکستان ہو, وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے اور اسے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے. انشاءاللہ ایسے پروپیگنڈوں کو ہم کاؤنٹر کرتے رہیں گے. انشاءاللہ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, ہم سب کو بتاتے چلوں کہ بابر یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے اور ان کی جو باتیں تھیں, ان کا پوائنٹ آف ویو ہم سب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ناظرین, لاسٹ میں بھی آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے بابر بھائی نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ذمہ دار ملک ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے. تو میں بھی یہ کہوں گی کہ جس ملک پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ نہیں پڑتے ہیں. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو فتنہ الخوارج ہے, فتنہ ہندوستان کے جتنے بھی دہشت گرد ہوتے ہیں وہ یا تو پراکسی کی شکل میں انتشار پھیلاتے ہیں, کچھ سوسائڈ بامبرز بھجوا کے انتشار پھیلاتے ہیں, کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس وغیرہ دے کے بھی جو ہے وہ انتشار پھیلاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس چیز پہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے جوان ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں اور اسپیشلی جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ باشعور ہیں. ان کو ہر چیز کا بخوبی پتہ ہے کہ کون سی چیز کیسے ہو رہی ہے پاکستان میں. تو یہ جتنے بھی فیک اکاؤنٹس ہیں, چاہے وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں, افغانستان سے ہو رہے ہیں, بابا بنارس XYZ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, یہ ٹوٹلی فیک ہے, اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے. تو ناظرین, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.